حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی خدا کی قسم ضرور کچھ لوگ میری امت کی اپنی قبروں سے بندروں اور سوروں کی صورت میں نکلیں گے، گناہوں میں پالیسی بازی کرنے، مداحنت برتنے اور نہی عن المعاصی سے چپ رہنے کے سبب باوجود یہ کہ وہ حق بات کہنے اور بری بات سے منع کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ منتخب کنز الامل جلد اول صفحہ 149 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ علماء اور مشائخ پیروں مرشدوں کو خاص طور پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ تو باوجود یہ کہ خود شریعت کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، بلکہ نافرمانی شریعت کرنے والوں کے ساتھ مخالات و مجالست و معقلات و مشاربات ہی کرنے کے سبب بندر اور سور بنا دیے گئے۔ اس امت کو سبز گنبد کے مکی، عرش اعظم کے مسند نسیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، دنیا میں مشق صورت کے عذاب عام سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس امت کے پیروں، مرشد، عالم و مولوی کہلانے والے اگر اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفوں پر شرعی رد و طرد سے خاموشی برتیں گے تو قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے بندر اور سور بن کر اٹھائے جائیں گے۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا جلال الملتی والدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں یوں بیان فرماتے ہیں، اندرین امت نسد مشق بدن لیکن مشق دل بدائے بالفتن، یعنی اس امت میں جسموں کو مشق دنیا میں تو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عام طور پر نہ ہوگا، لیکن احقاق حق اور ابتلاء باطل سے خاموش رہنے والوں کے دلوں کو بندروں اور سوروں کے قلوب کے مثل بنا دیا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ السلام علیکم محترم حضرات، آپ نے سنا بندروں اور سوروں کی شکل میں قبر سے نکلیں گے، اور حتیٰ کہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حق نہ کہے وہ گنگا شیطان ہے۔ شمس الدین مکرانہ نے جب عوام کو یہ پیغام دیا کہ معاذ اللہ وہابیوں کے ساتھ کھانے پینے سے کوئی حرج نہیں، وہ ریکارڈنگ سنیے۔ اب ایک سمپل مجھے بتا دو آپ، بلکہ باضابطہ طور پر دیوبندی بنانے کی مشین لگائی ہوئی ہمارے علاقے میں، کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ابے جھوٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو، مجھے دلیل ہوتا ہے تو صحیح۔ کسی محفل میں وہاں بھی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے، کہاں لکھا بے؟ وجہ یہ رہی کہ ہمارے اس علاقے کے جاہل سنیوں کو یہی بکواس سکھائی گئی، کچھ پیروں نے اپنے روشن دان سے یہی بدتمیزی کے بول قوم کو گھول گھول کے پلائے، گنڈا گردی کے وہ سب کے سب دیوبندی، سب پر کفر لازم، سب پر توبہ فرض، اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ابے جھوٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ابے جھوٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا سارے وہابی کافر ہیں۔ سنا آپ نے، اسی کے رد میں حضور سنابل ملت نے فتاوی عالمگیری اور بہاری شریعت کا فتویٰ سنایا کہ ہاں اگر وہابی کے ساتھ کھانے سے کافر نہیں ہوتے تو پھر محرم میں تم خبیث جو ڈھول کا رد کرتے پھرتے ہو، تو سنو اگر 10 دن کوئی ڈھول بجائے گا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ جبکہ ڈھول بجانے کی تو رخصت ہے، پر افسوس حاسد اور اعلیٰ حضرت کے نام سے روٹی کھانے والوں کو یہ جملہ کہاں سہایا، اور ان خبیثوں کو موقع ملا شہزادہ شیر ہندوستان پہ بھونکنے کا۔ انہی ناپاک کتوں میں ایک کتا ہے شہزاد عالم مصباحی۔ یہ وہ شخص ہے جو خود کو حضور اظہری میاں عرف مفتی اختر رضا خان صاحب سے نسبت جوڑتا ہوا ان کا خلیفہ بتاتا ہے، پر یہ شخص نیرا جاہل ہے۔ سنیے اس کی ریکارڈنگ۔ پاگلوں کا علاج پاگل پن سے کیا جاتا ہے، جیسے اس نے ڈھول ہو 10 دن کہا تھا اور کہا تھا علاج کے لیے، تو میں نے کہا چھڑ کیوں گیا بے؟ ابے
جو یہ کہتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا پہلے تو شہزاد مصباحی سے میرا سوال ہے، جو تو نے رد کیا اس میں کون سے فتوے سے رد کیا ہے، اور کون سی کتاب میں ہے کہ اعلان کی نیت سے ڈھول بجانا جائز نہیں، اور تو نے یہ سب بات اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا مرے گا تو ڈھول بجے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ علامہ ضیاء الغوثوی سے تو بات چیت ہوگی، حضور صدر الشریعہ امجدی علیہ رحمہ کے انتقال کے وقت کیا ڈھول بجا تھا؟ کہ انتقال ہو گیا ہے اب ڈھول بجاؤ، غسل ہوگا ڈھول بجاؤ؟ نہیں معاذ اللہ، مسئلہ بتانا اور ہے اور عمل کرنا اور ہے۔ پر تجھے اتنی سمجھ کہاں، تو شہزاد عالم مصباحی آفیشیل پہ زکوٰۃ فطرے کا پیسہ کھاتا ہے۔ زکوٰۃ فطرے کا پیسہ اکٹھا کر حضور اظہری میاں صاحب کے نام سے پیٹ پال رہا ہے۔ ہاں اب بات یہ ہے کہ جن کے نام پہ تو پیٹ پال رہا ہے تو انہی کی روش پہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شہزاد مصباحی ہو یا اس کے جیسے کئی کیڑے، ان کے ضمیر کو اوپن چیلنج ہے کہ فتاویٰ دکھا دو کہ اعلان کی نیت سے ڈھول جائز نہیں۔ شہزاد مصباحی سے دینی سوال جتنا جلال تجھے ڈھول کے مسئلے کو بیان کرنے والے پر آیا، کیا تو نے کبھی شمس الدین مکرانہ پر دکھایا؟ کیا تو نے کبھی صحابہ کو زانی لکھنے والے خبیث تطہیر پہ دکھایا؟ کیا تو نے ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر شہریار جس نے کربلا کے واقعے کو فلمی بالی ووڈ سے نسبت دی اس پہ دکھایا؟ نہیں معاذ اللہ، تو وہاں نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ سب بے بس ٹولی کے سدسیہ ہے۔ پر سن لے مصباحی، تیرے اس بیان کے بعد انشاءاللہ یہ تو وعدہ ہے کہ تو مرے گا جب ہم تو تیرا اعلان ڈھول سے کروائیں گے۔ دوستو، ان حاسدوں سے جو فقط پیر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے ایمان بچاؤ اور سچے اظہری رضوی برکاتی چشتی حشمتی بنو۔ آمین۔ السلام علیکم۔